الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مرزا جیلمی دجال ملعون اور امت مسلمہ سے مفرور بگوڑا یہ کرامات کے بارے میں کہتا تھا کہ جی کیمرہ آیا تو کرامات ہونا بند ہو گئیں، اور ہمارے علماء کہتے تھے کہ ان کی اولادیں جو ان سے تربیت پا رہی ہیں نا، وہ کل کو یہ کہیں گی کہ جی قرآن مجید فرقان حمید میں جو معجزات ہیں ان کو عقلی دلیل سے ثابت کرو، ورنہ مانو کہ کیمرے آ گئے تو اب معجزات ہونے بند ہو گئے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر یہ چورن بیچتے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، ہم تو قرآن پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پہ یقین رکھنے والا نہ معجزات پہ کوئی عقلی دلیل مانگتا ہے اور نہ ہی کرامات پہ کوئی عقلی دلیل مانگتا ہے، کیونکہ اگر یہ عقلی دلائل سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں یا ثابت ہو جائیں تو پھر یہ معجزات اور کرامات کس نام کے رہ گئے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کرامت عقل میں سما جائے، عقل اس کو تسلیم کر لے، ہاں یار ہاں؟ صرف ایمان ہے کہ جو کرامات اور معجزات کو تسلیم کرتا ہے اور تسلیم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اباب ذی وقار اس پہ کتنی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہیں مرزا جیلمی پہ، اور اس نے جن جن کے نام بطور مجرم یا ملزم پولیس کو دیے ہیں، الحمدللہ ہر بار اس کا منہ کالا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کہتے ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ بندہ اندر گھسا نہیں تھا، یہ جو پہلے ہوا تھا، ابھی وہ تلاشی دے رہا تھا تو اس کی کتاب میں سے وہ اس نے کاٹ کے کوئی پسٹل رکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی بقول ان کے کہ جی اس میں سے پستول برآمد ہو گئی، اور پھر جن جن کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ کالا کیا، یہ رسوا ہوا، اس کے ماننے والے رسوا ہوئے کہ وہ بندے جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان علماء کے اس نے نام لیے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہوا وہ بندہ باہر سے پکڑا گیا، یعنی ابھی وہ کمرے میں آیا نہیں ہے، ابھی اس نے اپنے پسٹل نکالی نہیں ہے، کوئی فائر کیا نہیں ہے، لوڈ نہیں کیا، اس کو اس کی طرف رکھ کے نشانہ نہیں باندھا، مارا نہیں ہے ابھی کہ گولی چل گئی تھی اس کو لگی نہیں ہے، کوئی دائیں لگ گئی ہے، بائیں لگ گئی، یا صوفے پہ لگ گئی، یا کاؤنٹر پہ لگ گئی، جو ٹیبل اس نے آگے رکھی ہوتی ہے فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے، اس پہ جو امت کے تمام اسلاف اور بزرگان دین کے بارے میں جو گندا کلمہ لکھا ہوا ہے کہ تیرے بابے تو شیعی کوئی نہیں، اور یہ تیرے بابے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اہل بیت اطہار کے افراد، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین سب شامل ہیں، اولیاء کاملین شامل ہیں۔ یہ بکواس کرتا ہے کہ وہ شامل نہیں ہیں۔ تابعین کو یہ سب کے سامنے چڈو پھدو کہہ چکا ہے، تابعین کو جھوٹا کذاب کہہ چکا ہے، حالانکہ کسی محدث کسی مفسر نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ اتنا غلیظ آدمی ہے، موضوع میرا کوئی ہوتا ہے لیکن یہ جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر ہر بات پہ الحمدللہ ہمارے پاس علم ہے، ہم علماء کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ہم نے زانو تلمس طے کیا ہوا ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، ہمارے پاس مطالعہ بھی ہے ہمارا الحمدللہ، تو باتوں میں سے بات نکلتی ہے۔ ہاں، محدثین نے اگر تابعین سے احادیث نہیں لیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ بے دین تھے یا وہ کذاب تھے یا دجال تھے یا وہ چڈو تھے یا پھدو تھے، اتنا بے غیرت آدمی ہے یہ۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ تم گالیاں دیتے ہو، یہ جتنی غلیظ گفتگو اولیاء کاملین کے بارے میں کرتا ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو اولیاء کاملین کو گالیاں دیتا ہے نا، ہم اگر اس کو کہیں تو یہ لوگ ہمارے اوپر وہ کیا اسے کہتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں جی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں جی آپ یہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے بارے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کرامات جھوٹی بیان کرتا ہے، ایسی کرامت بیان کرتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے، تو اب وہ جو کرامت بیان کر رہا ہے اس کو برا بھلا کہنا ہے، یا جس کے بارے میں، جس ولی کے بارے میں وہ کرامت منسوب کر رہا ہے اس ولی کو برا بھلا کہنا ہے؟ یہ ایسے خنزیر کے بچے ہیں یہ مرزا جیلمی اور اس کے ماننے والے کہ کرامت بیان جو کر رہا ہے جھوٹی، اس پہ کرٹیسائز کرو، اس کو برا کہو، اس پہ لان تان کرنی ہے تو کر لو۔ تم کہتے ہو غوث پاک کی، تمہارا غوث اس کو فلانا، تم داتا صاحب، تم ان کے بارے میں غلیظ گفتگو شروع کر دیتے ہو۔ بغیر تو کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تمہیں غیرت ہونی چاہیے کہ تم کس کا نام لے کے یہ باتیں کر رہے ہو بھائی۔ اگر کوئی غلط کرامت بیان کر رہا ہے جو قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے تو اس پہ پھر یہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں غوث اعظم کے دھوبی والا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے نیچے کمنٹس دیے ہیں واقعہ لکھ کے کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ کیسے؟ کہتا ہے جی پوچھا گیا من ربو کا، تیرا رب کا کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب غوث اعظم کا وہی رب میرا، کیونکہ میں میری نسبت ان سے، میں ان کا دھوبی ہوں۔ پوچھا گیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو دین غوث پاک کا وہی دین میرا۔ کہا ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ کہ جو اس کے بارے میں غوث اعظم اس ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہی عقیدہ میرا، کیونکہ میری نسبت ان سے، میں ان کا دھوبی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اس کی بخشش ہو گئی۔ اب ہمارے علماء اگر وہ واقعہ سناتے ہیں تو یہ اکتر بیونت آگے پیچھے سے کاٹ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ آگے پیچھے کاٹ کے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ تمہارا مولوی واقعہ سنا رہا ہے،
یہ اتنے غلیظ ہیں. اور ہماری اگر کوئی عبارت دکھانی ہو تو وہ اتنی عبارت دکھاتے ہیں, یا وہ اتنا سا پیج لگا کے اور وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں وہ عبارت, ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کا کلپ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو کلپ کاٹا ہوا ہے. تو اب بے دال کے بودنوں, اب کیا کریں کہ تمہیں وہ 2.5 گھنٹے کا پورا پہلے لیکچر لگائیں اس کا, یا 2 گھنٹے کا, اور پھر کہیں جی اس میں سے وہ عبارت تلاش کریں. تم جب ہماری کسی عبارت پہ اعتراض کرتے ہو تو وہ عبارت دکھاتے ہو یا پوری کتاب کے 400 صفحے پڑھ کے سناتے ہو, اور ایک پیج ویڈیو پہ فولڈ کرتے جاتے ہو کہ لو جی پڑھتے جاؤ, اور پھر 400 صفحے کے بعد اس عبارت پہ آ کے کہتے ہو کہ لو جی یہ آپ اس عبارت پہ ہم نے اعتراض کیا. تم بھی تو عبارت ہی دکھاتے ہو نا, تو ہم نے بھی کوئی 2.5 گھنٹے کی تقریر تھوڑی سنانی ہے, ہم نے بھی تو وہ کلپ ہی دکھانا ہے جس پہ اعتراض ہے. ہاں, تم اگر حلال کے جنے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس ابلیس کو اگر بچانا چاہتے ہو یا اس کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو تم کو یہ دیکھے جی اس عبارت, اس کلپ, جو کلپ تم بقول تمہارے کاٹا ہوا ہے, تم کو کہ یہ دیکھے جی اس کا تھوڑا سا سیاق, اور یہ دیکھے جی تھوڑا سا سباق, اب ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی ویڈیو ایڈٹ کی ہوئی ہے یا کاٹی ہوئی ہے. آج تک تم ایسا کر نہیں سکے, بس وہی جو اس نے کہہ دیا کہ کٹی ہوئی ہے تم کہتے ہو کٹی ہوئی ہے. اندھے مقلد ہو, اندھے بھگت ہو تم اس کے. بابا پرستی میں وہ کہتا ہے کہ عضو تناسل چاٹنا جائز ہے, تو جو عضو تناسل کو اپنی بیوی یا خامند کے شرمگاہ کو چاٹنے کو جائز کہتا ہے, اورل سیکس کا حمایتی ہے, اور کبھی کہتا ہے غبارے چڑھا لو, جس کو جو ان باتوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہیں, وہ لوگ ہمیں قبر چاٹو کہتے ہیں. جو عورت کی شرمگاہ مرد سے چٹواتے ہیں اور مرد کی شرمگاہ عورت سے چٹوانے کو جائز کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ قبر چاٹنے والے ہیں, یہ جی پیر چاٹ ہیں جی, یہ قبر چاٹ ہیں جی, یہ مٹی چاٹ ہیں جی. ہم مٹی چاٹ نہیں ہیں, نہ ہی ہم قبر چاٹ ہیں. ہم اللہ کے ولیوں کا ادب احترام کرنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے, من زار قبری وجبت لہ, حضور کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, ما بین بیتی و منبری. اس حدیث کو لکھتے ہوئے امام بخاری نے اوپر باب کیا باندھا ہے, انہوں نے ما بین بیتی نہیں لکھا, انہوں نے کہا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. انہوں نے وہاں پہ قبر کا ذکر کیا, باب جو اوپر بند ہے, نیچے حدیث کیا, ماں بینا بیتی, میرے گھر اور ممبر کے درمیان. اور امام بخاری اوپر باب کیا باندھ رہے ہیں, میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان, حضور نے فرمایا او کما قال. تو اب تم قبر پجاری حضرت امام بخاری کو کہو گے کہ دیکھو جی حضور نے حدیث میں بیت کا لفظ استعمال کیا ہے, امام بخاری نے اوپر باب باندھ دیا ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو اب ان کو قبر چاٹو کہو گے, قبر پرست کہو گے, اتنے غلیظ ہو تم کہہ بھی دو گے, تم سے کیا بعید ہے کہ تم نہ کہہ سکو. اب مسئلہ وہ بات کہاں سے چلی تھی کہاں تک آ گئی, کیمرے کی ایجاد کی بات ہوتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے بنو نا, کو حلالی ہونے کا ثبوت دو نا. جتنی اس پہ مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں ان کی ویڈیو نہیں ہے, 56 کیمرے لگے ہوئے ہیں تمہاری اکیڈمی میں, 56 کیمرے لگے ہوئے ہیں. 56 سے مراد ہے یعنی کہ بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, انگنت کیمرے ہیں. تو آج تک تم کسی ایک وہ اس کی مرڈر اٹیمپٹ کی ایک بھی ویڈیو جاری نہیں کر سکے. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ سارا پری پلان ہوتا ہے, وہ سارا دھوکہ ہے, وہ ساری نوسر بازی ہے. اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ پہلے پکڑا جاتا ہے. لیکن تم کیا کرتے ہو, اگر کوئی آیا, اگر کوئی واقعی کوئی آیا اور اس نے کو حملہ کرنے سے پہلے پکڑا گیا, لیکن تم اس کی ویڈیو جاری نہیں کرتے. کیوں؟ کہ اس نے حملہ کیا ہی نہیں. بھی اس نے حملہ کیا ہی نہیں ہے تو تم اس کی ویڈیو کیا دکھاؤ گے, وہ تو پہلے ہی پکڑا گیا, کوئی چھری برآمد ہو گئی یا پستول برآمد ہو گئی یا کچھ برآمد ہو گئی. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بے وقوف اگر جاتے ہیں کوئی اس کا مرڈر کرنے کے لیے, وہ بے ایمان اور اس کے حمایتی ہیں. میں ان لوگوں کے حق میں نہیں ہوں جو جا کے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ پتہ نہیں کس درجے کے احمق لوگ ہیں جو اس کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کی علمی موت ہو چکی ہے, اس کو مار کے تو اس کو ہیرو بنانا ہے. یہ تو غلیظ آدمی ہے, اس کی علمی موت, اس کو علم سے مارنا ہے, اور الحمدللہ مار دیا ہے. جس طرح یہ بنا رہا ہے نا لوگوں کو, دیکھیں کیسے لوگوں کو یعنی کہ برین واش کرتا ہوں, دکانیں بند. ہم کہتے ہیں باپ کے بنو, کسی ایک کی دکان دکھاؤ جو بند ہوئی ہو. کوئی 2 نمبر 1 پیر دکھاؤ جس کی پیری مریدی ختم ہو گئی ہو تمہاری وجہ سے. ایک نمبر تک تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے نا, وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کوئی 2 نمبر پیر کی دکانداری بند ہوئی ہو, کہ یار وہ کہے کہ یار ہمارا تو کاروبار اس نے بند کروا دیا. آگے کوئی ایک دکھا دو. شیعہ بند ہو گئے, رافضی بند ہو گئے, مکروہ قسم کے وابی بند ہو گئے, کس کی دکان بند ہوئی ہے آج تک؟ کوئی ایک دکھا دو. ہم کہتے ہیں ہم الحمدللہ 14 صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ جل وجل الکریم, ہم حق پہ ہیں. ہم کسی باطل کی دکان بند نہیں کروا سکے. یہ جتنے فرقے بنے اہل سنت کے خلاف ہی بنے نا. کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ جی اہل سنت کے خلاف نہیں بنے. یہ اہل سنت سے کٹتے گئے, فرقے بنتے گئے, اہل سنت سے کٹتے گئے, اور ہر بندہ جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے میں نیا آیا ہوں, میں ٹھیک ہوں, جو پرانے گزر گئے تھے وہ غلط ہیں. تو جو پرانے گزر گئے, اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں امت کو گمراہ رکھا, اور آج یہ چھپڑ کراتی ہے اللہ نے جمع, یعنی کہ اس کی ماں نے جمع اور اللہ نے بھیجا کہ جا اب 14 صدیاں امت گمراہ رہی ہے, تو جا کے ان کو ٹھیک کر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
تو یہ غلیظ آدمی ہے, یہ دھوکے ڈرامے بازی, اب اس کی ریٹنگ گر رہی ہے بالکل, اور اس کے ساتھ لوگ ہیں, اس کا انکار کوئی نہیں ہے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کے ساتھ تو بندہ ہی کوئی نہیں, اس کے ساتھ بندے کا پتر کوئی نہیں ہے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کے فالوور نہیں ہیں یا اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں یا سبسکرائبر نہیں ہیں یا اس کے ماننے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ بے دین سارے اس کے ساتھ ہیں, رافضی قادیانی اس کے ساتھ ہے, قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے گا اور ان کے بارے میں اچھی باتیں کرے گا, ان کو سپورٹ کرے گا, تو کیوں قادیانی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ کیوں اپنے چینلز پہ اس کی ویڈیوز نہیں چلائیں گے اور اس کی حمایت نہیں کریں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں لبرل اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہے کہ جی نکر پہن کے بھی نماز پڑھ لو, جوگر پہنے میں پڑھ لو, نماز پڑھ لو, یہاں پہ ہاتھ ویسے کہے گا جس کو مرضی سنو, لیکن ہاتھ رکھنے کے لیے کہے گا یہ ایسے کرو. یہ کون, یہ طریقہ کدھر لکھا ہوا ہے, کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی ایک حدیث میں یہ طریقہ دکھا دے, مرضی کر نہیں دکھا سکے گا. وہ کیا ہے, جو بیان کر وہ حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, یہ جملہ ہے. ثابت ہم نے کیا کرنا ہے؟ کون سی چیز رہ گئی ہے جو ثابت نہیں کی؟ اللہ نے اس کا منہ کالا کر دیا. اب یہ باہر آ کے پہلے کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ میری نوکری کھا گئی, اب کہتا نہیں کھا گئی. مطلب جس بندے کی زبان ہی ایک نہ ہو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تیری زبان ہے کہ کیا ہے, تو جس بندے کی زبان ایک نہ ہو, اس کے بارے میں اس کو کوئی دلائل کے ساتھ ننگا کرنا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو خود ننگا کرتا ہے. دروگو را حافظہ نہ باشد, جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. اس نے خود غامدی کو کہا کہ ختم نبوت میں اس کا جو ہے نا وہ سٹانس سب سے بہتر ہے. اور وہ غلیظ کا پتر کیا کہتا ہے, جوید احمد غامدی, وہ کہتا ہے جی اگر کوئی, اس نے پوچھا جی قادیانیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو, اس نے کہا جی جو خود کلمہ پڑھ کے خود اس کو مسلمان کہتا ہے, مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو کافر کہوں. یہ ہے جی اس کا ختم نبوت کے بارے میں سٹانس, اور یہ ہے اس کا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ. ٹھیک ہے, اور یہ کہتا ہے, اس نے خود کہا کہ اس کی ویڈیو سنو. پھر ایک جگہ پہ اس نے کہا کہ مجھے ان سے اختلاف ہے لیکن آپ ان کی ویڈیو سنیں ختم نبوت کے بارے میں. کتے, اگر تجھے پتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے خلاف بول رہا ہے تو پھر تو کیوں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کی ویڈیو سنو؟ لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ تجھے مال ملتا ہے, تجھے پشت پناہی ہے کہ تو بس اسلام سے متنفر کرنا ہے لوگوں کو. اسلام کو اس نے سمیٹ سماٹ کے اتنا سا کر دیا ہے. صحابہ بھی کچھ نہیں, تابعین بھی کچھ نہیں, تبا تابعین بھی کچھ نہیں, انبیاء بھی کچھ نہیں, اولیاء بھی کچھ نہیں, مجتہدین بھی کچھ نہیں, امام ابو حنیفہ بھی کچھ نہیں, مقلدین بھی کچھ نہیں. کون ہے؟ جیل میں ہے سارا کچھ. مطلب یہ تو اس کی اوقات ہے. اور پھر جوید احمد غامدی کو اس نے اپنا مرشد کہا, اور پھر جب اس نے اس سے اختلاف کیا تو پھر اس نے اس کو جاہل کہا, اور اجڑ کہا کہ یہ اجڑ جاہل ہے. اور پھر اس کے بارے میں اور بڑی گندی زبان اس نے بولی. وہ اس لائق ہے, بولنی چاہیے, لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گندی زبان اس کے بارے میں نہیں بولی, اس نے اپنے بارے میں بولی. کیوں کہ اس کو تو اپنا مرشد کہہ رہا ہے. اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اس کو نہیں پتا تھا. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ ایک بندہ سپیکر ہے, سپیچر ہے, خود کو مذہبی پیشوا کہہ رہا ہے, اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کتابیں میں نے پڑھی ہیں, میرا مطالعہ میں نے وہ بھی پڑھی, میں نے وہ بھی پڑھی. وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, اور پھر وہ بندہ کہ مجھے وہ بات کا نہیں پتا, وہ بات کا نہیں پتا. یہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یار ایک بندہ آخر سپیکر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سپیچ کر رہا ہے, مذہبی پیشوا ہے وہ, اور وہ کہہ رہا ہے مجھے وہ پتا نہیں تھا, وہ پتا نہیں تھا, وہ پتا نہیں تھا, اور پتا سارا تھا. اس کی ویڈیو سے ثابت ہوا کہ پتا سارا تھا. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ غامدی کے بارے میں پہلے پتا نہیں تھا اس لیے مرشد کہا, جب پتا چلا تو پھر اس کو جاہل و جڑ کہا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, مان لیا. اب جب اس نے اس کی حمایت کی, اس میں رہنے کی وجہ سے, یہ جیل میں جو رہا بے غیرت آدمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مرتد ہو گیا ہوا ہے. یہ تو یہ واجب القتل ہے, لیکن ہم نے قتل نہیں کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیں. لوگ کہتے ہیں یہ واجب القتل کہہ دیا, مرتد کہہ دیا, تو مرتد کا مطلب ہے یہ تو واجب القتل ہے. واجب القتل ہے, لیکن ہم نے عام عوام کا کوئی حق نہیں ہے اس کو قتل کرنے کا. ادارے پکڑے, حاکم پکڑے, قاضی پکڑے, چیف جسٹس پکڑے, وہ ٹرائل کرنے کے بعد سارے ثبوت, گواہ, بیانات, ہر چیز لے کے پھر اس کے بعد اسے کتے کی موت مارے. ادارے مارے, حکومت مارے, سپریم کورٹ کے کہنے پہ مارا جائے, یعنی کہ سزا کے طور پہ. بندہ کوئی عام بندہ نہیں مار سکتا. یہ جو پھیلاتے ہیں نا یہ اس طرح کی کہ یہ دیکھو یہ مجبور کر رہے ہیں جی کو قتل کرو جی, یہ کرو. ہم کہتے ہیں اس کو قتل کرنا چاہیے ہی نہیں. اس پہ حملہ کرنا بھی جو ہے نا یہ غلط ہے. یہ علمی موت مارا گیا ہوا ہے, اس مارے کو کیا مارنا. ہاں, جو اس نے گستاخیاں کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, اور عیسائیوں کا نام لے کے, اور کہا جی ان کا بنیادی عقیدہ 2 ارب مسلمانوں کا, پھر اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال کہے تم ان سے شادی کرو. یہ کتے کا بچہ پوری قرآن سے, پوری 1400 سالہ تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا. اگر کسی میں دم خم ہے تو سامنے آئے. تو کرامات, ہم کہتے ہیں کہ تم کیمرے کو کرامات کا محتاج یا کرامات کو کیمرے کا, یا کیمرے کو کرامات کا محتاج کہتے ہو. تمہاری اولادیں تمہاری تربیت لے رہی ہیں, وہ کل کو قرآن کا انکار کریں گی, کہیں گے کیمرے سے ثابت کرو, ہمیں کیمرے سے مراد ہے عقلی دلیل سے ثابت کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ کیمرہ اب کدھر گیا. چلو کرامت تو ہر کے عادت چیز ہے نا, عقل کو عاجز کرنے والی. تو یہ جو تمہارے پاس جو ہوا ہے مرڈر ٹیمپ ہوئی ہے, یہ تو کرامت نہیں نا کہ نظر نہ آئے یا کیمرہ کیچ نہ کر سکے. یہ تم آج تک کیوں نہیں دکھا سکے؟ یہ اللہ نے تمہارا منہ کالا کیا ہے, اور تمہارے جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں ان کا منہ کالا کیا ہے.
کہ کیمرے لگے ہونے کے باوجود تم اتنے مجبور ہو کہ دکھا نہیں سکتے، کیوں کہ کیمروں میں ہے ہی کچھ نہیں، دکھاؤ گے کیا؟ اور جب جوید احمد غامدی نے اس کی حمایت کی تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی یہ تو اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور کہتا ہے 5واں غامدی ہوتا۔ اس کے منہ میں سارے پاکستان کے گندے نالوں کا پانی، جس کو تو جہل اور احمق کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ اس پہ میں نے سخت لفظ نہیں بولا، کہتا سخت لفظ بولتا تو میں کہتا اس پہ اللہ کی، اس کے رسول کی، سارے فرشتوں کی، سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، کہتا میں نے یہ نہیں کہا، کہتا میں اس کو رافضی ثابت کر سکتا تھا، میں اس کو ناصبی ثابت کر سکتا تھا، لیکن میں نے کوئی سخت لفظ نہیں بولا۔ تو ایسے بے غیرت کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ 5واں امام ہوتا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا، کہتا ہے یہ میں ادب لحاظ کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ 5واں نہیں پہلا ہوتا۔ اس کی ماں نے پتہ نہیں کون سا کتا، بدبودار کتا کھا کے اس کو جنم دیا ہے، پتہ نہیں کون سا خنزیر کھا کے اس کو جنم دیا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے قتل کی حمایت میں کبھی بھی نہیں کہنا کہ بڑا اچھا ہوا جی اس کو مارنے گیا کوئی، یہ تو قتل ہوا پڑا ہے، اس کی علمی موت ہو چکی ہے، اس کو مار کے اس کو ہیرو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس کو برباد کرنے پہ آ چکا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔